وہ باپ جو بیٹے کا انتظار کرتا تھا، وہ ماں جو راتوں کو اٹھ کر بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ ہمارا بیٹا پردیس میں رہتا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، وہ بیوی جس نے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی، نے صبح کی اس ٹھنڈی فضا کے اندر اپنے والد، اپنی ماں اور اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ احسان اللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے ہمیں آ کے حیران کرے گا، اتنا بڑا سرپرائز دے گا کہ میں 6 سال کے بعد آیا ہوں؟ تو لوگ تو جنت نہیں، جنت الفردوس مانگتے ہیں، اس نے تو اپنی جنت کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اسی اولاد سے بہتر ہے کہ انسان بے اولاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوا، لیکن کسے خبر تھی کہ یہ جو فضا ہے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے اور پرندے بول رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد سب خاموش ہو جائیں گے اور چارپائیوں کے اوپر لاشیں بچھ جائیں گی۔ کویت سے 6 سال بعد بیٹا جو ہے وہ پاکستان پہنچتا ہے اور پہنچ کر ایسا سرپرائز دیتا ہے کہ پورے علاقے میں کوہرام اور ایک ہی گھر سے 3 جنازے نکل جاتے ہیں۔ وہ باپ جو بیٹے کا انتظار کرتا تھا، وہ ماں جو راتوں کو اٹھ کر بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ ہمارا بیٹا پردیس میں رہتا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، وہ بیوی جس نے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کر کے اس کے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ 6 سال کے بعد جب کویت سے پاکستان پہنچتا ہے احسان اللہ، اور آتے ساتھ ہی وہ صبح کی ٹھنڈی فضا میں حکا گرم والدہ، والد اور بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ وہاں پہ انسانیت تو شرما ہی گئی، لیکن وہاں کی فضا جو تھی وہ سوگوار ہو گئی۔ وہ بوڑھا باپ، وہ والدہ، وہ بیوی، تینوں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے آتے ساتھ ہی ان سے کچھ نہ کچھ 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی، اور آتے ساتھ ہی جو ہے وہ گولیاں چلا دی۔ ماں جو تھی چارپائی کے اوپر، بیوی توبہ 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 استغفار دوسری چارپائی پہ، اور والد حکا ہاتھ میں ہی تھا تو چارپائی کے اوپر گر گئے۔ تینوں کے سینوں میں اتنی کو گولیاں اس نے برسائیں کہ ان کو سانس تک نہیں آیا، اگلا سانس بھی اس نے نہیں لینے دیا۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کے کویت جانے کے لیے باپ نے پتہ نہیں کتنی محنت کی، اپنے کتنے پیسے لگائے۔ احسان اللہ اس کا نام ہے، اور یہ درندہ بن گیا صرف تھوڑے سے پیسوں کی خاطر۔ والد نے کیا کیا کہ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ساری جائیداد جو ہے سارے بچوں کے نام پہ میں تقسیم کروں گا، اور اس کے پاس 2 کروڑ روپے تھے، بتایا یہ جا رہا ہے۔ اس نے کال کی کہ میں نے پاکستان آنا ہے اور ایمرجنسی میں آنا ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، یہ پیسے آپ مجھے دیں گے۔ جس پر والد نے کہا کہ یہ پیسے جتنے بھی میرے بچے ہیں سب کے اندر میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا، یہ پیسوں کے اوپر سب کا حق ہے۔ جس پر یہ پاکستان بنا بتائے آیا اور سب خوش ہو گئے، سب کو آگے سرپرائز دیا کہ میں پاکستان آ گیا۔ اس کے بعد آ کے باپ سے پیسے مانگے، جب انہوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ سارے بچوں کا حق ہے، تو اس نے صبح کی اس ٹھنڈی فضا کے اندر اپنے والد، اپنی ماں اور اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 3 جنازے اکٹھے نکلے، گھر میں شاید اس وقت کوئی کندھا دینے کے لیے بھی نہیں بچا ہوگا۔ اس کے بعد یہ موقع سے فرار ہو گیا اور اس کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اتنا بڑا سرپرائز کہ میں آپ لوگوں کو آ کے بہت بڑا سرپرائز دوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور 6 سال کا عرصہ اس ماں نے دن رات دعائیں کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے سینے سے آ کے لگے گا تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ وہ بیوی اس نے انتظار کیا کہ میرا شوہر آئے گا تو میں 6 سال جو پرانی باتیں جو فون پہ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کروں گی۔ باپ جو مستجاب جس کی دعا ہوتی ہے، رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ، یہ اولاد کو دعا کرنی چاہیے اپنے والدین کے حق میں۔ وہ والد جس نے تکو دو کی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو میں بیرون ملک بھیجوں، اور لوگ بیرون ملک جا کر وہاں سے پیسہ کما کر اپنے والدین کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور اپنے والدین کو سکھ دیتے ہیں کہ والدین نے اتنے دکھ جو دیکھے ہوتے ہیں، بچپن میں اتنی سختیاں برداشت کی ہوتی ہیں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، وہی اولاد جو ہے وہ درندہ بن جائے، وہی اولاد جو ہے اس کا خون سفید ہو جائے اور وہی اولاد جو ہے وہ نکمی نکل آئے، تو اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو دعائیں مانگی ہوتی ہیں نیک اولاد کی، صالحہ اولاد کی اللہ سے، لیکن اولاد ہی اگر اس طرح کی گندی نکل آئے
کہ جو اپنی والدہ اور والد کو ہی موت کے گھاٹ اتار دے. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم واقعی دین سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں والدین کے حقوق کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. اور یہاں پہ والدین کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. ایسی برتناک موت دی جاتی ہے کہ جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. کیا انہوں نے سوچا تھا کہ احسان اللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے ہمیں آ کے حیران کرے گا، اتنا بڑا سرپرائز دے گا کہ میں 6 سال کے بعد آیا ہوں اور سارے حیران ہو گئے کہ ہم بنا بتائے پاکستان پہنچ گیا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا ایک نہ ایک دن. اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ 3 جنازے اس گھر سے اکٹھے نکلے، 4 پائیوں کے اوپر ہی وہ لیٹے ہوئے. کسی کی گردن نیچے لٹک رہی تھی اور کسی کی ٹانگیں جو تھی وہ کدھر کو تھیں، اور کسی کے ہلکے سانس چل رہے تھے اور اوپر سے گولیوں کی بچھاڑ کر رہا تھا. سینوں کے اندر گولیاں اتار دی. کیا اس ماں کا کلیجہ اس وقت پھٹا ہوگا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے جس کو میں نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا اور اس کے بعد اس کو جنم دیا، پھر اس کے گیلے بستر پہ میں سوئی اور اس کو میں نے پالا، اس کو میں نے بڑا کیا. پالنے والی تو رب کی ذات ہے، لیکن والدین کا جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے اولاد کی زندگی میں، وہ ہم چاہ کر بھی ان کا احسان نہیں دے سکتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا پڑھا کریں کہ یا اللہ جس طرح میرے والدین نے بچپن پہ میرے پہ مہربانی کی تو ان پہ مہربانی فرما. تو منڈی بہاؤدین کے پاس فالیا کے قریب سعد اللہ گاؤں کا نام ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ اس طرح سے جو بربریت ظلم ڈھایا گیا ہے اپنے ہی سگے والدین کے اوپر، چند ٹکوں کی خاطر، چند زمین کے ٹکڑے کی خاطر جو کہ یہیں پہ رہ جانی ہے. اور جس زمین کے نیچے ہم نے جانا ہے، منو مٹی کے نیچے جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ پتہ نہیں قبر بھی ہمیں نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی. تو لوگ تو جنت نہیں جنت الفردوس مانگتے ہیں، تو اس نے تو اپنی جنت کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا. کس منہ سے یہ اللہ سے دعا مانگے گا کہ مجھے بخش دے؟ وہ تو غفور و رحیم ہے. لیکن اپنے والدین کے ساتھ اتنا برا سلوک، اپنی بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک، انسانیت جو ہے وہ لرز گئی ہے. لوگوں کے دل پھٹ گئے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اتنا صفاق، اتنا جو ہے خون سفید، اتنا خون آنکھوں میں اترایا صرف پیسوں کے لیے، چند رقم کے لیے. کویت رہ کے بھی آپ کما سکتے تھے، نہ دیتے والدین کو. لیکن آپ کی ہوس کی وہ آگ، وہ آپ کی جو تھی دولت کی ہوس آپ کے اندر، وہ پوری نہ ہوئی کہ صرف 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خالی مجھے ملے، باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو میں نہیں دوں گا. یہ سزا ملی ہے ان والدین کو جنہوں نے اس درندے کو، اس سانپ کو پالا، پیدا کیا، اس کو پالا اور بڑے ہو کے یہی ان کی جان کا دشمن بن گیا. جو صبح کی ٹھنڈی فضا تھی جس میں پرندے بول رہے تھے، وہ آسمان جو ہے وہ اس نے اس کو لال کر دیا. اس کی فضا جو تھی اس میں بھی سوگوار ہوگی، وہ فضا بھی چھا گیا، اس میں اندھیرا بھی. تو صبح کی ٹھنڈی فضا کو اس نے خون کے رنگ سے، خون کی ہولی سے جو ہے رنگ دیا. یہ اولاد ہے؟ کیا اس کو آپ اولاد کہیں گے؟ ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ انسان بے اولاد ہو، اللہ اس کو اولاد نہ دے. اگر اس طرح کی اولاد نے کل کو والدین کی جان لینی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے انسان بے اولاد ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.